آج ہم ایک ایسی شخصیت کے خیالات کا جائزہ لے رہی ہیں جن کا 20ویں صدی کے اسلامی فکر پر بہت بہت گہرا اثر رہا ہے۔ ابوالعلا مودودی۔ کچھ لوگ تو انہیں سیاسی اسلام کے لیے کارل مارکس جیسا مقام دیتے ہیں۔ جی ایک دلچسپ موازنہ ہے بلا شبہ۔ ان کے نظریات نے اب دیکھیے پاکستان سے لے کر مصر، انڈونیشیا اور اس سے آگے تک کئی اسلامی تحریکوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اچھا۔ ان میں مسلم اخوان جیسی آپ کہہ لیں مرکزی دھارے کی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور دوسری طرف القاعدہ جیسی تنظیموں کے نظریاتی ماخذ میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے آج اس میں کچھ ویکیپیڈیا کے اقتباسات ہیں، کچھ پرانے اخباری مضامین اور تجزیاتی تحریریں بھی ہیں۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں ان ذرائع کی روشنی میں مودودی کی زندگی، ان کے بنیادی افکار اور جو ان کی ایک پیچیدہ سی میراث سمجھی جاتی ہے اسے سمجھنے کی۔ بالکل۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے 1903 میں اورنگ آباد، دکن سے۔ ایک ایسے خاندان سے تعلق تھا جن کا سر سید احمد خان جیسے مسلم مصلحین سے بھی کچھ ناتا رہا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود مودودی نے اپنی ابتدائی زندگی میں وہ صحافت میں آئے، اور ایک وقت تھا کہ وہ گاندھی کی حمایت کر رہے تھے، مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوں۔ تو پھر یہ نظریاتی تبدیلی کیسے آئی؟ مطلب کانگریس کی حمایت سے ایک بالکل ہی مختلف سمت تک کا سفر، یہ کیسے ہوا؟ جی، اس میں جو اہم موڑ تھا وہ تھا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، اور ساتھ ہی کانگریس کے اندر جو ہندو قوم پرستانہ رجحانات تھے وہ بڑھ رہے تھے۔ اچھا۔ اس سے وہ مایوس ہوئے، تو مودودی نے نہ صرف کانگریس کی قوم پرستی کو رد کیا، بلکہ بعد میں جو مسلم لیگ نے مسلم قوم پرستی کا نظریہ پیش کیا اس پر بھی شدید تنقید کی۔ یعنی وہ تقسیم ہند کے بھی خلاف ہو گئے؟ جی بالکل، وہ تقسیم کے خلاف تھے۔ ان کا موقف تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ محض نام کے مسلمانوں کی جماعت ہے جو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اور اسی پس منظر میں پھر 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی۔ جی ہاں بالکل۔ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جماعت کا بنیادی نصب العین انہوں نے اقامت دین قرار دیا، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی اصولوں کا نفاذ۔ صحیح۔ پھر جب تقسیم ہند ہوئی تو وہ پاکستان منتقل ہو گئے، اور وہاں ان کی تمام تر توجہ وہ پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بنانے پر مرکوز ہو گئی۔ ان کی سیاسی زندگی بھی ہم دیکھتے ہیں کافی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی کئی بار برداشت کرنی پڑی۔ بالکل۔ 1948 میں کشمیر پالیسی پر تنقید کی تو گرفتاری ہوئی۔ پھر 1953 میں جو احمدی مخالف تحریک تھی اس میں ان کے کردار پر انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ سزائے موت؟ جی ہاں، سزائے موت، جو بعد میں خیر شدید عوامی اور کچھ بین الاقوامی دباؤ بھی تھا، اس کے باعث منسوخ کر دی گئی۔ پھر انہوں نے ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومتوں کی بھی مخالفت کی۔ لیکن پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے۔ جی، وہ ایک الگ دور تھا۔ ضیاء الحق نے پاکستان میں جو اپنا اسلامائزیشن کا ایجنڈا چلایا، اس کے لیے انہوں نے مودودی سے آپ کہہ لیں رہنمائی لی، اور جماعت اسلامی کے ہزاروں کارکنوں کو اہم سرکاری عہدوں پر بھی لگایا۔ تاہم 1972 میں مودودی صاحب خرابی صحت کی وجہ سے جماعت کی قیادت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اب اگر ہم ان کے بنیادی نظریات کی طرف آئیں تو وہ کون سے کلیدی تصورات تھے جنہوں نے ان کی فکر کی بنیاد رکھی؟ دیکھیں، سب سے مرکزی تصور تو حاکمیت الہی کا تھا۔ یعنی حاکمیہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ قانون سازی کا حتمی اور مطلق اختیار وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، انسانوں کا نہیں۔ اچھا۔ یہ نظریہ نہ صرف مغربی جمہوریت کو چیلنج کرتا تھا جہاں حاکمیت عوام کے پاس ہوتی ہے، بلکہ اس وقت جو موجودہ مسلم ریاستیں تھیں ان کے نظام کو بھی ایک طرح سے رد کرتا تھا۔ تو وہ اسلام کو صرف عبادات تک محدود نہیں سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں، وہ اسلام کو ایک مکمل نظام حیات سمجھتے تھے جو سیاست، معاشیت، معاشرت، مطلب زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہو۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے اسلامی ریاست کا نقشہ پیش کیا جسے تھیو ڈیموکریسی بھی کہا گیا۔ یہ مغربی جمہوریت سے کیسے مختلف تھیں؟ جی، انہوں نے اسے خدا پرست جمہوری خلافت کا نام دیا۔ بنیادی فرق تو حاکمیت کا تھا۔ مغربی جمہوریت میں عوام حاکم ہیں، جبکہ مودودی کی جو مجوزہ ریاست تھی اس میں حاکمیت اللہ کی تھی۔ تو ریاست چلائے گا کون؟ ریاست چلانے کا حق ان کے مطابق صرف ان مسلمانوں کو تھا جو اس نظریے پر پختہ یقین رکھتے ہوں،
اور جو مقننہ یعنی پارلیمنٹ ہے اس کا کام نئے قانون بنانا نہیں بلکہ شریعت کی روشنی میں موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنا تھا، یعنی اجتہاد کرنا۔ معیشت اور جہاد کے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے؟ وہ بھی کافی واضح تھے شاید۔ جی بہت واضح تھے۔ وہ سود یعنی ربا کے شدید مخالف تھے، یہاں تک کہ اسے جاری رکھنے والوں کے لیے سخت ترین سزائے موت تک تجویز کی۔ سوشلزم کو وہ ایک خدا بیزار نظام سمجھتے تھے، اس کے سخت ناقد تھے۔ اور جہاد؟ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ اسے ہر مسلمان پر فرض سمجھتے تھے، لیکن اس میں صرف مسلح جنگ یعنی قتال ہی نہیں بلکہ مالی، علمی اور افرادی قوت کے ذریعے اسلام کے دفاع اور فروغ کی کوششیں وہ سب شامل تھیں۔ اچھا۔ البتہ ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک مسلح جہاد کا اعلان صرف ایک قائم شدہ اسلامی ریاست ہی کر سکتی ہے۔ ان کے کچھ نظریات کافی متنازع بھی رہے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل رہے ہیں۔ انہوں نے سیکولرزم کو مکمل طور پر مسترد کیا، اسے لادینیت کے برابر قرار دیا۔ احمدی برادری کو غیر مسلم قرار دینے کی مہم میں وہ بالکل پیش تھے، جس کے نتیجے میں 1953 کے فسادات ہوئے اور پھر وہ سزائے موت والی بات ہوئی۔ جی۔ ان کی بعض تحریروں میں یہودیوں کے خلاف بھی سخت خیالات ملتے ہیں، جیسے وہ کمیونزم کو ایک یہودی سازش قرار دیتے تھے۔ اچھا۔ جی، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شروع میں وہ روایتی علماء اور تصوف پر بھی کافی تنقید کرتے تھے، اگرچہ بعد میں ان کا رویہ اس معاملے میں کچھ نرم ہو گیا تھا۔ ان کے سب سے مشہور تصنیف تو تفہیم القرآن ہے، 6 جلدوں پر مشتمل تفسیر، جو آج بھی بہت مقبول ہے۔ بلا شبہ انہیں بجا طور پر 20ویں صدی کے شاید سب سے منظم اسلامی مفکرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے نظریات کا اثر، جیسا ہم نے ذکر کیا، پاکستان میں ضیاء الحق کی پالیسیوں پر تو واضح نظر آتا ہے۔ اور دوسرے ممالک میں؟ مصر میں سید قطب، جو مسلم اخوان کے بہت اہم رہنما تھے، وہ مودودی کے تصورات، مثلا جاہلیہ کا تصور کہ جدید معاشرہ اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ہیں، اس سے گہرے طور پر متاثر ہوئے۔ اچھا۔ اور پھر انہوں نے ان تصورات کو مزید شدت کے ساتھ پیش کیا۔ بعد میں القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کے لٹریچر میں بھی ہمیں مودودی کے افکار کے حوالے ملتے ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی میراث بہت ملی جلی ہے، ایک طرف اسلامی بیداری کے عظیم مفکر تو دوسری طرف ان کے نظریات سے انتہا پسندی کے دھارے بھی پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک پیچیدہ وراثت ہے۔ وہ خود تو بظاہر ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے قائل نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیش کردہ جو انقلابی نظریات تھے، ان کی تشریح مختلف گروہوں نے اپنے اپنے انداز میں کی۔ صحیح۔ تو مودودی کا سفر ایک صحافی سے شروع ہو کر ایک عالمی اسلامی تحریک کے نظریاتی بانی تک پہنچا۔ تقسیم ہند کی مخالفت سے لے کر ایک خالص اسلامی ریاست کے قیام کی وکالت تک، ان کے ویژن نے یقیناً دنیا بھر میں مسلمانوں کی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ جی بالکل، اور آج کے تناظر میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مودودی کے نظریات، جو ایک خاص تاریخی پس منظر میں تشکیل پائے تھے، نو آبادیاتی ہندوستان کا اختتام، خلافت عثمانیہ کا زوال، وہ نظریات آج 21ویں صدی میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے جو بہت مختلف سماجی، سیاسی، ثقافتی حالات میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا وہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں یا وقت کے ساتھ ان کی افادیت اور تشریح میں تبدیلی آ چکی ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔